میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی بے حد فضیلت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزار دیتی ہے، مگر جب بھی کبھی تحریر میں لکھنے میں اللہ پاک کا نام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، اصحاب و اہل بیت کا نام، اولیاء کاملین کا نام آتا ہے، تو فقط چند سیکنڈ بچانے کے لیے یا انگلی بھر کاغذ بچانے کے لیے یا قطرہ بر سیاہی بچانے کے لیے، روشنائی بچانے کے لیے، انک بچانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاذ اللہ اللہ کے نام کے ساتھ جیم لکھ دیتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے کی بجائے صرف صاد لکھتے ہیں۔ اصحاب و اہل بیت کا نام لکھتے ہوئے را ضاد رے ضاد لکھ دیتے ہیں۔ اولیاء کاملین کا نام لکھتے ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ کی بجائے را ہا رے ہے اردو میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ بے ادبی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے ہمارے زوم میں شاید وہ ایک آدھ سیکنڈ بچ گیا یا کاغذ کا ایک آدھ انچ بچ گیا یا قلم کی ایک آدھ ڈراپ روشنائی کا بچ گیا، یہ بچا نہیں۔ سچی بات عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہم نے نہ لکھ کر دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا۔ اتنا بڑا نقصان اٹھایا کہ آپ دیکھیے کہ جب تک وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک لکھا رہتا، جب تک لکھا رہتا ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا۔ اب یہ کتنا بڑا لاس ہے جناب کہ ہم نے اس پر توجہ ہی نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ لوگ ایگریمنٹ بناتے ہیں، نام بہت کچھ کرتے ہیں، مگر افسوس کہ اس معاملے میں توجہ نہیں ہوتی۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل، اگر خدا نہ خواستہ اب تک ایسا ہوا ہے تو اب سے ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جن جن کی نیت بنتی ہے وہ کہیں انشاءاللہ۔ تو جب بھی نام لکھے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں۔ اسی طرح جب بھی نام لیں تو عاشقان مصطفیٰ کے زبان سے جب بھی محبوب کریم کا نام آئے تو ویسے برب کر کے منہ بھر کے باتیں کرتے، نیند میں بھی باتیں کرتے، باتیں کرنے والے تو نیند میں بھی باتیں کرتے ہیں، مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نام کے ساتھ درود کی بات آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہتے معاذ اللہ عز و جل۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جن کے نام کی برکتوں سے ہم زندہ ہیں، جن کے نام کی برکتوں سے کائنات کی حیات ہے، جن کے نام کی برکتوں سے آنکھوں میں نور ہے، جن کی نام کی برکتوں سے کانوں میں سماعت ہے، جن کے نام کی برکت سے زبان میں یہ کلام ہے، جن کے نام کی برکتوں سے دلوں میں یہ دھڑکن ہے، جن کے نام سے وجہ سے الحمدللہ ہم جی رہے ہیں کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں۔ تو جب سب کچھ مصطفیٰ کے لیے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں۔ تو جب سب کچھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، آقا کے نام کا صدقہ ہے، آقا کے اہل بیت کا صدقہ ہے، آقا کے اصحاب کا صدقہ ہے، تو پھر ان کا مبارک نام لیتے ہوئے اتنی عجلت کیوں ہے؟ ہاں
اپنے وقت کو صرف ہونے دیں. جتنی دیر درود رہے گا انشاءاللہ زباں پر رحمت خدا سے اس درود کی برکت سے دیکھیں اللہ پاک ہمارے کلام میں کیسی تاثیر پیدا کرتا ہے, اللہ پاک ہمارے رزق میں کیسی برکت عطا کرتا ہے, اللہ پاک ہمارے مسئلوں کو کیسے حل کرتا ہے, اللہ پاک ہماری مشکلوں کو کیسے آسان کرتا ہے, اللہ پاک ہماری حاجتوں کو کیسے پورا کرتا ہے اس نام کی برکت سے. تو نیت کر لیجئے جب بھی لکھیں گے پورا درود لکھیں گے, اور جب بھی محبوب کا نام آئے گا تو انشاءاللہ محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, تکریم کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل پورا درود شریف پڑھا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ایک بہت بڑے ولی اللہ اور جن کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت سے ہمارا ایک پورا شہر مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے. اور اس مدینۃ الاولیاء میں ویسے تو ماشاءاللہ عز و جل مزارات کی ایک تعداد ہے, اولیاء اللہ کی کئی ماشاءاللہ عز و جل ہستیاں کرم فرما ہیں, مگر ان میں جو ایک تمام گلدستوں میں گلاب کا پھول کیسا ہوتا ہے, اسی طرح ایک ہستی جنہیں ہم کہا کرتے ہیں حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور عرس کے موقع پر الحمدللہ ان کی جناب میں اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا کرتے ہیں, ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ اہل سنت کا طریقہ بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی نسبت عطا فرمائے. تو 7 صفر المظفر عالم اسلام کی عظیم شخصیت شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس ہوتا ہے. سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ 27 رمضان سن 566 ہجری کو صوبہ پنجاب پاکستان کے شہر لیا میں پیدا ہوئے. مزار تو آپ کا ملتان شریف میں ہے مگر آپ کی پیدائش کہاں کی ہے؟ لیا کی. سبحان اللہ. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی اولاد سے ہیں. آپ قریشی ہیں. آپ کون ہیں؟ قریشی. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے کون سے بزرگ؟ سیدنا قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی نسل مبارک میں سے سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ. کتنا بڑا مقام, کتنی بڑی شان ماشاءاللہ. سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بلند رتبہ, عالم, عابد, زاہد, متقی, پرہیزگار, زبردست مبلغ اسلام اور پیدائشی ولی اللہ تھے. ہاں, یہ ذہن میں رہے, ہمیشہ بات ذہن میں رکھے. ہم جتنے بھی اولیاء اللہ کو مانتے ہیں, جانتے ہیں, پہچانتے ہیں نا, ہر ولی اللہ یہ عالم ہوتا ہے. یہ کون ہوتا ہے؟ عالم. ہر ولی کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ علم والا. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر علم کسی کے پاس نہیں ہے. اور اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو پسند فرماتا ہے. اور جتنے علماء ہیں رب العالمین جل علا کی جنہیں معرفت حاصل ہے وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں. تو جتنے بھی ولی اللہ ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ علماء ہوتے ہیں. ایک مدنی پھول کہ ہر ولی اللہ عالم ہوتا ہے, طے ہو گیا. مگر ہر عالم ولی ہو یہ ضروری ہے. ہر ولی اللہ, جو بھی ولی اللہ ہوگا نا وہ عالم ہوگا. وہ خدا نہ خواستہ غیر عالم نہیں ہوگا, وہ جاہل نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے, سب سے بڑھ کر علم والا ہے, اور وہ علم کو پسند فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درجے بلند فرمائے. ان کا گویا کہ 7 صفر المظفر کو یوم عرس ہے, اور دنیا بھر میں ان سے محبت کرنے والے, ان کے چاہنے والے, ان کے عقیدت مند اسے مناتے ہیں. اور دعوت اسلامی تو ہے ہی فیضان اولیاء. دعوت اسلامی تو قادریوں کی بھی ہے, چشتیوں کی بھی ہے, سہروردیوں کی بھی ہے, نقشبندیوں کی بھی ہے. دعوت اسلامی تو حنفیوں کی بھی ہے, مالکیوں کی بھی ہے, حنبلیوں کی بھی ہے, اللہ کی رحمت سے. تو الحمدللہ ہم بھی بیٹھ کر دیکھیے قبلہ کا ذکر خیر فرما رہے ہیں.
اور دعوت اسلامی کا انداز ذکر خیر بھی بڑا منفرد ہے. آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے نام پر، آپ کی سیرت پر ہمارے المدینۃ العلمیہ جو انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر ہے ہمارا ماشاءاللہ عز و جل، اس نے ایک بکلیٹ، ایک رسالہ شائع کیا. اس میں سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، توجہ سے سنیے. چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان پر خوف خدا کا اتنا غلبہ ہوا کہ آپ حجرہ انور میں تشریف لے گئے. آپ کا جو حجرہ مبارک تھا، کمرہ تھا جو آپ کا، اس میں آپ داخل ہوئے، دروازہ بند کیا اور سجدے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے. آنکھوں سے آنسو جاری تھے، خوف خدا سے سینہ ابل رہا تھا. اتنا روئے کہ مصلی آنسوؤں سے تر ہو گیا. آپ کے صاحبزادے اور مریدین اچانک اس حالت سے سخت پریشان ہوئے. سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تڑپ تڑپ کر رونے کی آوازیں سب کے سینے چیر رہی تھی، دل ہل رہے تھے. صاحبزادے اور مریدین بار بار حجرہ شریف کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، علی جا دروازہ کھولیے، قبلہ دروازہ کھولیے. مگر شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے کہ خوف خدا میں غرق، سب سے بے نیاز، اللہ رب العالمین کی جناب میں عاجزی کا بازو بچھائے اس کے حضور، اس کی محبت اور اس کے خوف سے روئی جا رہے تھے. آخر کار باہم مشورے سے آپ اپنے جس پوتے جو کہ شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ آپ کو مدینہ الاولیاء کی زیارت کروائے، تو جب بھی شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے روزے پر ہم جاتے ہیں تو ان سے پہلے شاہ رکن عالم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے پوتے تھے، اور سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اس پوتے سے بڑی محبت کرتے تھے. مریدین نے کہا کہ رکن عالم کو لے کر آنا چاہیے کہ یہ اگر دادا ابو کا دروازہ بجائیں گے، ان کی آواز سنیں گے تو دادا منع نہیں کریں گے. چنانچہ آخر کار آپ کے پوتے شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کو بلایا گیا. سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ اپنے پوتے سے بڑی محبت فرماتے تھے، شاہ رکن عالم نے دروازے پر دستک دی اور 2-3 مرتبہ دادا جان دادا جان جب پکارے، دروازہ کھولیے. اب سیدنا شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے، دروازہ کھولا اور اپنے پوتے شاہ رکن عالم کو اندر آنے کی اجازت دی. شاہ رکن عالم اندر پہنچے اور دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رو رو کر حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک آنکھیں سوج چکی ہیں، ان پر ورم آ گیا ہے. آپ اتنا روئے کہ آنسو مبارک ختم ہو گئے اور اب ان مبارک آنکھوں سے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر گر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ دل ہلا دینے والا منظر دیکھ کر شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، دادا جان اتنا رونے کا سبب کیا ہے؟ سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا اسے دل کے کانوں سے سماعت فرمائیے. ارشاد ہوا، بیٹے میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا نام بھی بہاؤالدین ہے، زہد و تقوی میں صاحب کمال ہے، علم و عمل میں اپنے وقت کا سردار ہے،
اس کا انتقال ہوا. سالہ سال کی عبادت، تقوی و پرہیزگاری اس کے کچھ کام نہ آئی. اس کے سارے اعمال اس کے منہ پر مار دیے گئے اور ایمان سلب کر لیا گیا. اس شخص کا یہ حال دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ وہ بھی بہاؤالدین تھا جس کی عبادت و اطاعت اس کے کسی کام نہ آئی اور اس کا ایمان سلب کر لیا گیا. ایک بہاؤالدین میں ہوں، خدا جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا. دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مچ کتا بن گیا ہوتا. سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خوف خدا میں تڑپتے ہوئے مزید ارشاد فرمایا، بیٹا روز میثاق یعنی عالم ارواح میں جب اللہ پاک نے تمام روحوں کو جمع فرمایا تو ارشاد فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ روحوں نے اقرار کرتے ہوئے کہا، بلا مولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اب تمام روحوں کو حکم ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھے سجدہ کرو. اس حکم پر کئی روحیں سجدے میں گر گئی اور کئی کھڑی رہی. اللہ پاک نے دوبارہ سجدے کا حکم دیا. اس بار مزید روحیں سجدے کرنے والوں میں شامل ہو گئیں اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں. یہ دونوں گروہ مخلصین کہلائے. جنہوں نے پہلے حکم پر سجدہ کیا وہ مسعود یعنی سعادت مند ہوئے، اور جنہوں نے دوسرے حکم پر سجدہ کیا وہ محمود یعنی قابل تعریف بنے. لیکن جنہوں نے اللہ پاک کا حکم نہ مانا، دونوں بار ہی سجدہ نہ کیا، وہ دنیا اور آخرت میں نقصان میں رہے. اتنا فرمانے کے بعد شیخ الاسلام سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تڑپ کر کہا، بیٹا میں نہیں جانتا کہ میں ان میں سے کس گروہ میں تھا. میرا بھی شمار نقصان اٹھانے والوں میں ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ آج بنتا ہوں معزز، جو کھلے حشر میں عیب، رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب. درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں. میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا یا رب. عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدائشی ولی کامل ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، دن رات نیکیوں میں گزارنے والے ہیں. اس کے باوجود اللہ پاک کے خوف کا عالم کیا ہے. کاش اللہ پاک ہمیں بھی ان اپنے اولیاء کے خوف خدا کا ہزارواں حصہ عطا فرما دے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے. حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے، اللہ پاک کی ناراضی سے، اللہ پاک کے خیر و غضب سے وہی ڈرتا ہے
جو سعادت مند ہے. جب ابلیس لعین یعنی شیطان مردود ہوا، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں اسے اللہ پاک نے اپنی جناب سے دھتکار دیا، تو یہ دیکھ کر سیدنا جبرائیل اور سیدنا میکائیل علیہ السلام رونے لگے. اللہ پاک نے فرمایا تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا اے ہمارے پروردگار، ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں. ارشاد ہوا ایسے ہی رہو، میری خفیہ تدبیر سے کبھی بے خوف مت رہنا. تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم، میرے اشک بہتے رہے کاش ہر دم تیرے خوف سے یا خدا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کروڑہ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان کیا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. یہ اللہ کا جتنا ہم شکر بجا لائیں، خدا کی قسم جتنا شکر بجا لائیں کم ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا. جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح بہت سارے مسلمان بدقسمتی سے ان کے نصیب پھوٹے کہ مسلمان کا معاذ اللہ ایمان سے پھر جانا بھی ثابت ہے. ایسے بھی جو ایمان سے پھر کر یعنی کافر و مرتد ہو کر مرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. جو ایمان سے پھر کر کافر و مرتد ہو کر مرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. توبوا الی اللہ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک طویل حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی. ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے. ایک طبقہ ہوئے، کون سا؟ بعض مومن پیدا ہوئے، ایمان کی حالت میں رہے اور مومن ہی مریں گے. سبحان اللہ. بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور معاذ اللہ کافر ہی مریں گے. 2 طبقے ہو. جبکہ بعض وہ ہیں جو مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری،
پھر کافر ہو کر مریں گے. توبو الی اللہ استغفر اللہ، توبو الی اللہ استغفر اللہ، توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اب چوتھے کہ بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر دنیا سے جائیں گے. ایسے نہیں. یہ چار قسم کے طبقات ہیں. اللہ محبوب کبریا سلطان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آقا کے اہل بیت کے صدقے، آقا کے اصحاب کے صدقے، آقا کی امت کے اولیاء کے صدقے، ہمارے مرشد کریم کے صدقے، اس نیک ماحول کے صدقے، جس طرح اس نے ہم پر کرم خاص فرمایا ہے، ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے، ہمیں مسلمان ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. اللہ کی رحمت سے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمانا. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر فرمانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مرشد پاک لکھتے ہیں نا، ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اے عاشقان رسول، ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا یہ سخت نقصان دہ ہے. ارشاد ہوا پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 99. تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بالکل بے خوف ہو جانا گناہ کبیرہ ہے. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بالکل بے خوف ہو جانا یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے نیک بندے کس طرح مولا کریم جل علا سے ڈرا کرتے تھے، اس کی ذات کا تقوی اختیار کرتے تھے. چنانچہ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بلند مرتبہ عالم دین، بڑے پائے کے محدث اور ولی کامل ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ کی کمر جوانی میں ہی جھک گئی تھی. آپ کی جو بیک تھی جوانی میں ہی جھک گئی تھی. جوانی میں ہی آپ یوں سمجھے کہ جھک کر چلا کرتے تھے، آپ کی کمر مبارک جھک گئی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے کئی مرتبہ اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. ایک بار آپ کے ایک شاگرد نے بار بار جب اس پر اصرار کیا تو آپ نے بالآخر یہ ارشاد فرمایا، سنو میرے بیٹے کیا ہوا، توجہ کیجئے گا. میرے ایک استاد تھے، ان کا شمار بڑے علماء میں ہوتا تھا. میں نے ان سے کئی علوم سیکھے تھے. جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو مجھ سے کہنے لگے، اے سفیان کیا تم جانتے ہو کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ میں 50 سال تک مخلوق خدا کو اللہ پاک کی اطاعت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا رہا، مگر افسوس آج میری زندگی کا چراغ گل ہونے کو ہے. تو اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ سے یہ فرما کر نکال دیا کہ تو میری بارگاہ میں آنے کی اہلیت نہیں رکھتا. اپنے استاد کی یہ بات سن کر عبرت کی وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی.
جس کے ٹوٹنے کی آواز وہاں موجود لوگوں نے بھی سنی. میں اللہ پاک کے خوف سے آنسو بہاتا رہا اور شدید بیمار ہو گیا. فکر معاش بدبلا، ہول معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اسباب، کھانا پینا اور لوازمات زندگی کی فکر، پھر مرنے کے بعد قبر کی تنگی، قیامت کی ہولناکیوں کا خوف، ایسی لاکھوں بلاؤں میں پھنسنے کے لیے ہماری روح بدن میں آ ہی کیوں گئی. اللہ 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 اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یقیناً سعادت کی بات ہے، مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے. خدا کی قسم قابل رشک ہیں وہی جو قبر کے اندر بھی مومن ہیں. جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب، اور جو جنت کو پالے وہی بامراد ہے. چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوتا ہے، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا. بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال زار پر کرم فرمائے. نزا کے وقت نہ جانے ہمارا کیا بنے گا. ہم نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، نیکیاں نام کو نہیں ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک نزا کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمارے پاس شیطان نہ آئے بلکہ ہمارے آقا رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں، اپنا جلوہ دکھائیں. کاش 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 مدینہ طیبہ میں گنبد خضرا کے سائے میں سنہری جالیوں کے سامنے جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایمان پر نصیب موت ہو جائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرماتے جائیے. یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے محبوب ترین بندے کیسے اس کی ذات سے، اس کی محبت میں، اس کے خوف میں تڑپتے تھے، مچلتے تھے، بلکتے تھے، روتے تھے، گریا کرتے تھے. اور اس کے مقابلے میں ہمارا کیا حال ہے؟ گناہوں کی لذت کی وجہ سے، نفس کی شرارتوں کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے تو آنسو بھی خشک سے ہو گئے. آئیے میں آپ کو اہل بیت کے شہزادے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں، جسے میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں لکھا کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اہل بیت کے شہزادے ہیں، بلند پایا ہستی ہیں. جب آپ کی مبارک عمر 4 سال کی تھی، how many years؟ 4 سال. اتنے 4 سال کی. اس وقت آپ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا کہ ایک روز زارو قطار رو رہے تھے. کسی نے آل رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عرض کی، اے شہزادہ باوقار، کیا بات ہے؟ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرمائیے، ابھی حاضر کیے دیتا ہوں. یہ سن کر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز اور بلند ہو گئی اور فرمایا، چچا جان، اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے. اللہ اللہ. ان صاحب نے شفقت سے عرض کی، اے شہزادہ باوقار، آپ تو بہت چھوٹے ہیں، ابھی سے اتنا خوف خدا کیسے؟ اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جاتا. اس پر سیدنا امام جعفر
جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا مزید نمایاں ہو گیا اور وہ بولے چچا جان میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے گرد چھپٹیاں یعنی لکڑی کی چھلن یعنی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی رکھتی جاتی ہیں. چھپٹیاں جلدی آگ پکڑ لیتی ہیں اور ان کی بدولت بڑی لکڑیاں بھی جل اٹھتی ہیں. میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے چھپٹیوں کی جگہ کہیں چھوٹی چھوٹی جو لکڑیوں کی طرح مجھے بھی آگ میں نہ ڈال دیا جائے. اللہ اللہ غور فرمائیے. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بچپن شریف میں ہی کس قدر خوف خدا رکھنے والے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی خوف خدا کی نعمت عطا فرمائے. یہ تو پھر اہل بیت کے شہزادے تھے. آئیے میں آپ کو انبیاء علیہ السلام کا پاکیزہ تذکرہ کروں. احیاء العلوم شریف میں ہے اللہ پاک کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف خدا کے سبب اس قدر روتے کہ 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے آپ کے سینے میں ہونے والی گڑگڑاہٹ کی آواز مخلوق خدا سنا کرتی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے نبی سیدنا یحییٰ علیہ السلام بہت خوف خدا والے تھے. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ درخت اور مٹی کے ڈھیلے بھی آپ کے ساتھ رونے لگتے تھے. سیدنا یحییٰ علی نبینا و علیہ السلام خوف خدا سے مسلسل روتے رہا کرتے تھے یہاں تک کہ مسلسل بہنے والے آنسوؤں کے سبب آپ کے رخسار مبارک پر زخم ہو گئے تھے. اللہ 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 پاک ہمیں بھی خوف خدا سے رونا نصیب فرمائے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس چلا جائے. مفسر قرآن مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جاتا ممکن نہیں ایسے ہی خوف خدا سے رونے والے شخص کا دوزخ میں جانا بھی ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے. اے عاشقان رسول یہ خوف خدا اللہ پاک کا ایسا ڈر جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ خوف اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یقین کیجئے ہمارا معاشرہ واقعی مثالی معاشرہ بن جائے. ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بن جائے. ہمارے معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں اور پورا معاشرہ دنیا میں جنت کی تصویر بن جائے. اگرچہ گناہوں کے جرائم کے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں ان میں ایک بہت اہم اور بنیادی سبب اللہ پاک کے خوف کی کمی بھی ہے. شراب کیوں پی جاتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. آدمی بدکاری کی طرف کیسے مائل ہوتا ہے؟ اللہ پاک کے خوف کی کمی کی وجہ سے. سود کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ پاک کے خوف کی کمی کی وجہ سے. چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ پاک کے خوف کی کمی کی وجہ سے. ڈکیتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اللہ پاک کے خوف کی کمی کی وجہ سے. ناحق قتل کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ پاک کے خوف کی کمی کی وجہ سے. یہ جوئے کے اڈے کیوں چلتے ہیں؟ دوسروں کو ناحق تکلیف کیوں پہنچائی جاتی ہے؟ اللہ پاک کے خوف کی کمی کی وجہ سے. یہ غیبت کیوں ہوتی ہے؟ چغلی کیوں ہوتی ہے؟ جھوٹ کیسے نکلتا ہے؟ وعدہ خلافی کیسے ہوتی ہے؟ گالی گلوچ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اللہ پاک کے خوف کی کمی کی وجہ سے. گھر گھر میں جو جنگ ہے کیوں ہے؟ اللہ پاک کے خوف کی کمی کی وجہ سے.
ناپ تول میں کمی کیوں کی جاتی ہے؟ اللہ پاک کے خوف کی کمی کی وجہ سے۔ غرض جس بھی گناہ کی بنیاد دیکھیں گے، انسان جب رب تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ملعون شیطان کے راستے پر، نفس امارہ کی چالوں پر چل کر اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسران اٹھانے والوں میں شامل کر لیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے قبل کیا کیفیت تھی؟ آپ کے تشریف لانے سے پہلے وہ کون سی برائی تھی جو عرب معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھی؟ زمانہ جاہلیت میں بدکاری عام تھی، شراب عام تھی، جھوٹ عام تھا، بے حیائی عام تھی، سود عام تھا، رشوت عام تھی، بلکہ اس سے بڑھ کر اور برائی کیا ہوگی کہ دنیا میں کفر و شرک عام تھا۔ کعبہ شریف کے پاس ہی شرک کے اسباب موجود تھے۔ جب ہمارے پیارے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے، آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے آپ کو اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینے کے لیے جو حکم دیا جاتا ہے وہ یہ تھا، پارہ 29 سورہ مدثر آیت نمبر 2، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ یعنی اسلام کی اعلانیہ تبلیغ کا پہلا حکم ہی خوف خدا پر مبنی تھا۔ پھر ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر جو اسلام کی پہلی اعلانیہ تبلیغ فرمائی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خوف خدا ہی کا درس دیا۔ تو یہ خوف خدا انڈیویجول ہو یا پوری سوسائٹی ہو، اس کی اصلاح کے لیے بنیادی جز ہے۔ خوف خدا اگر ہماری گھٹیوں میں ہو تو پھر انشاءاللہ عز و جل یہ معاشرہ بتدریج سدھار کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ خوف خدا ہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ خوف خدا کے ذریعے ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ خوف خدا ہی کے ذریعے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائی۔ کیا بنائی جناب؟ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائی۔ قرآن کریم پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ توفیق دے تو تفسیر صراط الجنان فری میں آپ کے اینڈرائیڈ فون پر موبائل اپلیکیشن کے ذریعے فری میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا، آپ کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوگا۔ لکھیے القرآن وتھ تفسیر بائی دعوت اسلامی یا صراط الجنان لکھیے پلے سٹور پر، انشاءاللہ عز و جل وہ پورے کا پورا صراط الجنان شریف آپ کے موبائل فون پر آ جائے۔ اور کم از کم جو الحمدللہ نیک اعمال میں شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے ترغیب بھی ہے، روزانہ کم از کم کتنی آیتیں پڑھنی ہیں؟ 3 آیتیں، کم از کم 3 آیتیں روزانہ پڑھنی ہیں۔ خدا کے واسطے اس کا معمول بنا لیجیے۔ چنانچہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنایا جائے، بالخصوص وہ آیات جن میں اللہ پاک کے عذاب کا، جہنم کا، قیامت کا ذکر ہے، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر ذہن میں بٹھا کر خوب توجہ کے ساتھ بار بار ان آیات کی تلاوت کیجئے۔ نمبر 2، احادیث میں خوف خدا کا بیان ہے، ایسی احادیث پڑھی جائیں اور وہ احادیث انشاءاللہ اس کتاب میں آپ کو ملیں گی۔ خوف خدا پر مبنی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ نمبر 4، خوف خدا رکھنے والے بزرگوں کی سیرت پڑھی جائے، جیسے میں نے چند بزرگوں کے قصے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ جدول بنا کر روٹین میں اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کر لیں کہ ہفتے میں 1 بار کم از کم، اللہ توفیق دے تو روزانہ، ورنہ ہفتے میں 1 بار کم از کم قبرستان حاضری دی جائے۔ قبرستان جائیے،
شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، غوث السمدانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں، کیا فرماتے سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ شکستہ قبروں پر غور کرو. کن پر؟ یہ ٹوٹی پھوٹی قبریں نا، قبرستان جائیں گے، شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی. چاہیے کسے قبرستانوں کا جائزہ تو لیجیے. جو اپنے ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دیتے تھے ان کی قبروں پر کتے لوٹ رہے. ہاں، جنہوں نے عالی شان محل بنائے تھے ان کی اولادیں ان کی قبروں کا حال دیکھنے بھی نہیں آتی. عبرت عبرت اور عبرت، جا کر دیکھیں تو صحیح. اللہ اکبر کبیرہ. تو جدول بنا کر ہفتے میں کم از کم ایک بار کہاں جانا چاہیے نا؟ قبرستان جانا چاہیے. اللہ اللہ. اور وہاں جا کر اس بات پر غور کیجئے کہ عنقریب میں نے بھی قبر میں آنا ہے. اس وقت میری بے بسی کا کیا عالم ہوگا. جیسے میں آج ان کو بے بس پاتا ہوں. پھر قبر کے معاملات پر غور بھی کیا جائے. دل میں خوف خدا پیدا کرنے اور بڑھانے کے لیے ایک اور مدنی پھول جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ خوف خدا کے درجات کا لحاظ کیا جائے. منہاج العابدین میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ خوف خدا کو خطرات میں شمار کیا گیا، یعنی خوف خدا دل میں پیدا ہونے والے خیالات میں سے ہے. یہ خوف خدا کا ابتدائی درجہ ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. مطلب یہ ہے کہ ابتداً خوف خدا محض ایک خیال کی طرح ہوتا ہے، دل میں آیا اور ختم ہو گیا. کبھی اچانک قبر کا خیال آیا، کبھی روز قیامت اللہ پاک کے حضور حاضری کا خیال آیا، کبھی جہنم کا خیال آیا. یہ خیال بس چند سیکنڈ کا ہوتا ہے. یہ خیالات خوف خدا کے متعلق پڑھتے رہنے سے، خوف خدا کے متعلق بیانات وغیرہ سنتے رہنے سے حاصل ہوتے ہیں. پھر جب یہ خیال دل میں آنے لگ جائیں تو ضروری ہے کہ ان خیالات کو دل میں پختہ کیا جائے. روزانہ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر قبر و آخرت کا تصور کیا جائے، بار بار قبرستان کی حاضری دی جائے، یوں بار بار خوف خدا والے خیالات کا تصور اپنے قلوب میں جمانے دیا جائے. انشاءاللہ عز و جل بتدریج دل میں خوف خدا پیدا ہونے، پڑھنے اور قرار پانے کی کیفیت میں آئے گا. اللہ کرے کہ یہ نعمت ہم سب کو نصیب ہو جائے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی خیر ہمارا مقدر بن جائے. اور یہ دعوت اسلامی کا میٹھا مدنی ماحول، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خوف خدا کا ماحول، یہ عشق مصطفیٰ کا ماحول ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قلوب میں خوف خدا کی یہ کیفیتیں پیدا ہوں اور رہیں اور استحکام پائیں، تسلسل ہو. تو پھر ہمیں کیا چاہیے کہ اس نیک ماحول کو کبھی نہ چھوڑیں، اس کے اجتماعات میں آتے رہیں. ہر جمعرات کو آنے کی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہر جمعرات کو آئیں گے، اول تا آخر شرکت کریں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے تو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں کہ انشاءاللہ ہر ماہ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو رب تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ مسجد کا ماحول، وہ نیک ماحول، وہ خدا و رسول کی باتوں کا ماحول، وہ تہجد کا ماحول، وہ جماعت کے ساتھ نمازوں کا ماحول، وہ علم دین سیکھنے سکھانے کا ماحول، یہ فکر امت کا ماحول، یہ درد سنت کا ماحول انشاءاللہ عز و جل ہمارے قلب میں خوف خدا کو بڑھاتا رہے گا. خوف خدا پیدا کرنے کے لیے اپنے گھر میں صرف اور صرف مدنی چینل دیکھیے. خوف خدا بڑھانے کے لیے ہر ہفتے شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت کیجئے. خوف خدا بڑھانے کے لیے اپنے موبائل فون میں صرف اور صرف وہ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کیجئے جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے ہمیں مل رہی ہیں. صرف اور صرف ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر جائیے جہاں پر دعوت اسلامی موجود ہے. اس سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے دلوں میں خوف خدا بڑھے گا اور اللہ کی رحمت سے دنیا اور آخرت کی برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا
چرچا کروں